बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं आन टीवी और मैं हूं शहरियार खान। ख़वातीन और हज़रात, आज का मामला बड़ा अहम है और दिलचस्प भी है। ये मामला है कि जब वज़ीर आज़म ने अपने मावनीन ख़ुसूसी जो 15 हैं तादाद में, उनको कहा कि वो अपने असासे और अपनी जो अगर उनके पास कोई दोहरी शहरियत है उस हवाले से डिक्लेरेशन जमा कराएं, और वो डिक्लेरेशन जमा हो चुका। आज हम बात करेंगे इनकी दोहरी शहरियत के हवाले से। 15 मावनीन ख़ुसूसी में से 7 ऐसे हैं जिन्होंने ये डिक्लेरेशन दिया है कि या उनकी दोहरी शहरियत है, उनके पास पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की, या वो कहते हैं कि हमारे पास ग्रीन कार्ड है, या वो कहते हैं हमारे पास परमानेंट रेजिडेंसी है। मुझे नहीं समझ आया कि परमानेंट रेजिडेंसी मुस्तकिल शहरियत जो है वो अगर आपके पास किसी मुल्क की है तो उसका क्या मतलब है। बड़े मजाका खेज किस्म के इंकशाफात सामने आ रहे हैं। पहली है जो SAPM में सबसे ऊपर नाम है सानिया निश्तर, इनके पास कोई नेशनैलिटी नहीं है। दूसरे हैं शहजाद अरबाब, इनके पास भी कोई नेशनैलिटी नहीं है और पाकिस्तान के अलावा। तीसरे हैं एहतसाब के जो है मिर्जा शहजाद अकबर, उनके पास भी कोई नेशनैलिटी नहीं है पाकिस्तान के अलावा। यहां से अब सिलसिला शुरू हो रहा है। सैयद जुल्फ़कार अब्बास बुखारी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज और ह्यूमन रिसोर्स के मामिन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने अपना डिक्लेरेशन दिया है कि वो ब्रिटिश नेशनल है, उनके पास ब्रिटिश सिटीज़न है वो। उसके साथ ही जो पावर डिवीज़न के वज़ीर आज़म के मामिन ख़ुसूसी हैं सैयद कासिम शहजाद, उन्होंने भी ये जमा कराया डिक्लेरेशन कि उनके पास अमेरिका की शहरियत है, लेकिन साथ में उन्होंने जो उसकी कैटेगरी लिखी है वो लिखी है ऑर्डनरी। जाहिर है भाई, आप वहां पर ऑर्डनरी सिटीजन नहीं बनेंगे। यहाँ पे ये है पाकिस्तान में कि आप बड़े को VIP बन जाते हैं, यहाँ पर आते हैं। अब आपके पास सरकारी गाड़ी भी है, सरकारी दफ्तर भी है, सरकारी रिहाइश भी है आपके पास, तो यहाँ पर आप ऑर्डनरी नहीं है, यहाँ पे तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है पाकिस्तान में। उसके बाद अली नवाज ऐवान या उस्मान डार, इन दोनों के पास भी पाकिस्तानी शहरियत ही है। ये बेचारे अभी तक कोई शहरियत हासिल करने में नाकाम है। जो इसके बाद नंबर है वो नदीम अफजल गोंदल हैं जो वजीर आजम के पार्लियामेंट्री कोऑर्डिनेशन के पार्लिमानी राब्ते के माविन ख़ुसूसी हैं, जो उर्फ आम में नदीम अफजल चंद कहलाते हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। इनकी परमानेंट रेजिडेंसी है कनाडा की, इन्होंने ये बताया है और डिक्लेरेशन जमा कराया है। इसके बाद नंबर आता है वजीर आजम के माविन ख़ुसूसी बराए एक्टिविटीज पर्टेनिंग, यानी जो बलोचिस्तान में वाटर रिसोर्सेज, आबी वसाइल या पावर सेक्टर या पेट्रोलियम सेक्टर के हवाले से जो भी एक्टिविटीज होंगी, उसके बलोचिस्तान में जो माविन ख़ुसूसी हैं वो हैं सरदार यार मोहम्मद रिंद। ये परवेज मुशर्रफ के भी बड़े करीबी थे। ये इन्होंने जमा ही नहीं कराया। बेशक आपके पास नेशनैलिटी ना हो, लेकिन अगर आप किससे डिक्लेरेशन मांगा गया तो आपने जमा नहीं कराया। उसके बाद आता है नंबर कौमी सेहत के जो माविन ख़ुसूसी हैं जफ़र मिर्ज़ा, वो उन्होंने ये बताया कि वो कहीं किसी और मुल्क की शहरियत नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा जो एजाजी जो है रुकन है माविन ख़ुसूसी इतलात और नशरियात के हवाले से, उनके पास भी कोई और नेशनलिटी नहीं है। अब नंबर आता है एक और बड़ी शख्सियत का जो वजीर आज़म के बड़े करीबी दोस्त हैं, नदीम बाबर, जो पेट्रोलियम के हवाले से वजीर आज़म के माविन ख़ुसूसी हैं। जो हालिया दौर में जो पेट्रोल का बहरान पैदा हुआ और इस बहरान में जो अरबों रुपए कमाने वालों में जिनका नाम सर फहरिस्त है नदीम बाबर, ये वो हैं। और इन्होंने अपनी जो डिक्लेरेशन जमा कराया उसमें उन्होंने बताया कि ये अमेरिका के शहरी हैं 1999 से। उसके बाद इनका जो है IPPs के भी हवाले से बड़ा नाम है कि इन्होंने उसमें भी बड़े पैसे कमाए हैं। उसके बाद नंबर है डॉक्टर मोईद वसीम यूसुफ, ये नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के हवाले से वजीर आजम के माविन ख़ुसूसी हैं। इन्होंने लिखा है कि ये USA की रेजिडेंसी है इनके पास, लेकिन ये कहते हैं कि मैं शहरियत नहीं रखता अमेरिका की। मुझे समझ नहीं आई कि एक तो ये नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की कौमी सलामती के ये इदारे के माविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के,
اور ان کے پاس امریکہ کی ریزیڈنسی ہے یہ کہتے ہیں، اور انہوں نے اپنے ڈیکلریشن پہ ایک نوٹ بھی لکھا ہے کہ یہ اب تک جو ہے جب سے انہوں نے یہ چارج لیا یہ امریکہ گئے بھی نہیں ہیں اور ان کی کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں ہے. لیکن بڑی عجیب و غریب سی بات ہے کہ اگر آپ یو ایس اے کی ریزیڈنسی رکھتے ہیں، اور ایک اور اس طرح کا، اس کے اوپر ہم آگے بات کریں گے. اگلا نمبر ہے مس تانیہ شاہد ایدروس، جن کا آپ نے بڑا ذکر سنا ہوگا کہ گوگل کی بڑی ایکسپرٹ تھیں. یہ پاکستان آ گئی ہیں، ایگزیکٹو پاکستان میں اس وقت جو ہے بڑا ایک پروگرام چلا رہی ہیں. یہ پیدائشی طور پر کینیڈا کی شہری ہیں. اس پر ہم بڑا کہہ رہے تھے کہ پاکستانی شہری جو ہے وہ پاکستان واپس آئی بیرون ملک سے سب کچھ چھوڑ کے. جناب یہ ان کے پاس کینیڈا کی شہریت ہے، یہ پیدا ہی وہاں ہوئی ہیں، اور پھر ان کے پاس ایک اور ریزیڈنسی ہے. وہ کہاں کی ہے؟ وہ سنگاپور کی ریزیڈنسی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انہوں نے جو ڈیکلریشن جمع کرایا ہے، یہ ڈیکلریشن جو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، یہ وہ ڈیکلریشن ہے جو انہوں نے خود جمع کرایا. یہ کہتی ہیں کہ میرے پاس کینیڈا کی شہریت ہے، بائی برتھ میں کینیڈین ہوں، اور سنگاپور کی ریزیڈنسی ہے میرے پاس. یعنی یہ تو 3 in 1 ہے. ان کے پاس پاکستان کی شہریت بھی، یہ تو کیا بڑی آسان سی چیز ہے پاکستان کی شہریت ہونا، تو کینیڈا کی شہریت ہے، اور پھر اس کے بعد سنگاپور کی بھی پرماننٹ ریزیڈنسی ان کے پاس. یہ وہی خاتون ہے جن کے حوالے سے یہ ڈیجیٹل پاکستان کا ان کو سربراہ بنایا گیا، اور انہوں نے ایک پرائیویٹ کمپنی بھی رجسٹر کرائی ہے SCCP میں، جس کے مطابق یہ اس کی جو ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ممبر ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ دس از ناٹ کنفلکٹ آف انٹرسٹ. بہرحال اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے. 15ویں نمبر پر ہے ڈاکٹر شہباز گل، جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں برائے پولیٹیکل کمیونیکیشن. اور یہ ان کی کمیونیکیشن کی باتیں تو آپ نے بہت ساری سنی ہوں گی. یہ ہر شخص سے لڑتے ہیں جو ان سے سوال کرتا ہے، ان سے امریکی شہریت کے حوالے سے، اور ان کے ایک جنسی ہراسگی کا کیس تھا ان کے اوپر. اس کے حوالے سے جب ایک صحافی نے ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے اس صحافی کو پریس کانفرنس میں تو جواب پتہ نہیں کیا دیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس صحافی کو علیحدگی میں بلایا اور اس سے کہا کہ تم نے مجھے رشتہ دینا ہے جو تم مجھ سے یہ جنسی ہراسگی کا سوال کر رہے ہو، تو یہ میرا کیس ابھی تھوڑے دن میں ختم ہو جائے گا، پھر رشتہ بھیج دینا. وہ بعد میں کیا ہوا اس واقعے کو چھوڑیں، لیکن ان کے پاس انہوں نے جو ڈیکلریشن جمع کرایا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ میرے پاس شہریت نہیں ہے، میرے پاس صرف گرین کارڈ ہے امریکہ کا. اب مجھے یہ ڈاکٹر معید یوسف اور شہباز گل کی یہ جو بیانات ہیں کہ ہم امریکی شہری نہیں ہیں، یہ بیان بڑا کچھ عجیب و غریب سا لگ رہا ہے. جناب گرین کارڈ ہونا میرے لیے تو ایسے ہی جیسے آپ کہیں کہ جناب میرے پر قتل کا الزام ہے لیکن میں نے قتل نہیں کیا، میں نے صرف گولی چلائی تھی، بندہ مر گیا، میرا کی قصور ہے. اب اسی طرح معید یوسف ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جناب میری یو ایس اے کی ریزیڈنسی ہے پرماننٹ، لیکن میں امریکی شہری نہیں ہوں. میں سمجھنے سے قاصر ہوں کس قسم کے بیانات ہیں. اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ امر جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر معید یوسف جو نیشنل سیکیورٹی ڈویژن، قومی سلامتی ڈویژن کے یہ معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے، یہ جو ہے انہوں نے جو اپنے چارج لینے کی ڈیٹ لکھی ہے وہ بھی ان کو یہ فارم بھی نہیں بھرنا آیا، ایک چھوٹا سا ڈیکلریشن تھا. یا آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے لکھا ہے ڈیٹ آف ایزمپشن، یعنی جس دن انہوں نے اس کا چارج لیا اپنے اس عہدے کا، وہ انہوں نے لکھا ہے دسمبر 2020. یعنی ابھی وہ وقت آنا ہے جب انہوں نے یہ چارج لینا ہے. 5 مہینے پہلے ہی انہوں نے یہ والا ڈیکلریشن جمع کرا دیا ہے کہ میں جناب امریکی ریزیڈنسی رکھتا ہوں، میں امریکی شہری نہیں ہوں. یہ بڑا ایک خوفناک قسم کا پہلو سامنے آیا ہے. ہم ان کے اثاثہ جات کے حوالے سے بعد میں بات کریں گے کسی وقت، لیکن اس وقت جو سیریس میرے لیے بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ 7 لوگ ایسے ہیں جس میں ذوالفقار بخاری، سید قاسم شہزاد، ندیم افضل چند، اور یہ ندیم بابر، معید یوسف اور شہباز گل. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ڈیکلریشن جمع کرایا ہے. ان میں سے کچھ لوگوں نے مان لیا کچھ اس کو نیشنلٹی نہیں مان رہے. تو جناب یہ بڑی ایک خوفناک صورتحال
سامنے آئی ہے کہ یہاں پر آپ کسی کو سینیٹر نہیں بننے دیتے، کسی کو آپ ایم این اے نہیں بننے دے سکتے. یہاں پر فیصل واڈا کے پاس آپ نے کئی ایسے لوگوں کو جو ہے سپریم کورٹ نے خود نوٹس لے کر ایسے لوگوں کو ڈی سیٹ کیا ہے کہ جن لوگوں کو جنہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے وقت جن کے پاس نیشنلٹی تھی لیکن انہوں نے ایم این اے یا سینیٹر بننے سے پہلے وہ چھوڑ دی تھی، ان لوگوں کو ڈی سیٹ کر دیا گیا تھا. لیکن فیصل واڈا کی سیٹ آج بھی برقرار ہے کیونکہ انہوں نے پتہ نہیں ان کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے، ان کے پاس غیر ملکی جائیدادوں کا بھی پتہ لگ جاتا ہے لیکن نیب حرکت میں نہیں آتی ان کے خلاف. اور ان کی اس نیشنلٹی کا پتہ لگا کہ انہوں نے بہت بعد میں اس حوالے سے پہلے انہوں نے الیکشن لڑ لیا، پھر اس کے بعد انہوں نے یہ اپنی جو ہے شہریت چھوڑی. وہ لوگ، یہ سارے لوگ اب یہ دوہری شہریت کے لیے یہ پہلے ڈی سیٹ ہوا کرتے تھے، سپریم کورٹ وہ موٹو نوٹس لیتی تھی، اب وہ نوٹسز نہیں لیے جا رہے. اور یہ 7 لوگ، یہ بڑی خوفناک ایک مثال ہمارے سامنے ہے. اور یہ تضاد بھی ہے کہ پہلے آپ ماضی میں بہت سارے لوگوں کی آپ جو ہے ان کے عہدے واپس لیتے رہے ان سے کہ ان کے پاس شہریت دوسرے ممالک کی ہے. اب یہ شہریت سامنے ہے، ان لوگوں کے پاس یہ سرکاری دفاتر ہیں، سرکاری رہائش گاہیں ہیں، سرکاری گاڑیاں ہیں، سرکاری ڈرائیور ہیں، یہ سب کچھ ان کو پاکستان سے مل رہا ہے لیکن یہ پاکستان کے وفادار شہری نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے کسی اور ملک کی وفاداری کا حلف لیا ہوا ہے. سوال آپ کے سامنے چھوڑتے ہیں اور سپریم کورٹ کے سامنے چھوڑتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف کب ایکشن ہوگا. مزید کسی نئی بات کے ساتھ، کسی نئی خبر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.